حافظ محمد ندیم ہیں، کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو کہتے سنا گیا ہے کہ جو مولا علی المرتضیٰ کے والد گرامی جناب ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں۔ یہ ارشاد فرمائے کہ کیا جناب ابو طالب جو تھے وہ مومن تھے، ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہارم، چوتھے خلیفہ، آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب، آپ کے متعلق امت کے محققین کے ہاں دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ میں خطباء کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں واعظین کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں محض جاننے والوں کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں محققین کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ صالحین، اولیاء کاملین، ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، مفسرین کے ہاں جناب ابو طالب کے حوالے سے دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے، جن میں ایک بڑا طبقہ محدثین کا، محققین کا، ان کا موقف یہ ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، اور کچھ بزرگ اہل سنت کے ایسے ہیں کہ جن کا موقف یہ ہے کہ جناب ابو طالب ایمان لائے تھے۔ جن لوگوں نے کہا کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے اپنی تحقیق کی بنیاد پر، ان میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ان میں حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، ان میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی جلیل القدر ہستیاں ہیں، ان میں حضور سیدنا غوث العظم جیسی ہستیاں ہیں، اور دیگر امت کی بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی تحقیق کے مطابق جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، جبکہ دوسری جانب بہت سارے بزرگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جناب ابو طالب ایمان لائے تھے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جناب ابو طالب کا ایمان لانا یا نہ لانا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نہیں۔ جو لوگ جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، سبحان اللہ، اور جو بزرگ ایمان ابو طالب کے قائل نہیں ان کی تحقیق اپنی جگہ، جو قائل ہیں ان کی تحقیق اپنی جگہ۔ ہمارے لیے حکم شرعی یہ ہے، ہمارے لیے حکم دین یہ ہے کہ ہم بے ادبی نہ کریں، ہم کسی جہت میں بھی، کسی انداز میں بھی، کسی پیرائے میں بھی کسی بزرگ کی توہین نہ کریں۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں فتنوں والا دور ہے، اس فتنوں والے دور میں بد زبانی عام ہو گئی، اس دور میں توہین عام ہو گئی، تذلیل عام ہو گئی۔ آپ نے اس سے بچنا ہے۔ آپ سے قیامت والے دن یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ جناب ابو طالب ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، آپ جناب ابو طالب کو مومن مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے۔ آپ سے یہ پوچھا جانا ہے کہ آپ نے نمازیں ادا کی ہیں، روزے رکھے ہیں، آپ نے حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، آپ نے ارکان اسلام پہ عمل کیا ہے، آپ نے بزرگان دین کی توہین تو نہیں کی، آپ نے قرآن و حدیث کی توہین تو نہیں کی، آپ نے کسی آیت کا انکار تو نہیں کیا۔ آپ سے ان چیزوں کے متعلق سوال ہونا ہے۔ آپ نے حقوق ادا کیے ہیں اپنے والدین کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، آپ نے حق ادا کیے ہیں، آپ سے ان چیزوں کے متعلق سوال ہونا ہے۔ ان چیزوں کی تیاری کریں۔ جناب ابو طالب کو جو لوگ مومن مانتے ہیں ہمارا ان کو بھی سلام، جو نہیں مانتے ہمارا ان کو بھی سلام۔ کسی کی توہین اہل سنت و جماعت روا نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، میں نے جتنی بار بھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، ان کے والد گرامی کا نام لیا تو میں نے کوئی توہین کا لب و لہجہ نہیں اپنایا، جناب ابو طالب کہا۔ اس سے آپ لوگوں کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو مقدسات اسلام ہیں ان سے جن لوگوں کی نسبت ہے ان کا ادب ضروری ہے، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور یہی انداز اہل سنت و جماعت کا ہے کہ اہل سنت و جماعت نے جناب ابو طالب والد گرامی حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ کبھی توہین کی ہے، نہ کبھی توہین کرنے کی تربیت کی ہے۔ اور ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار مسکرا کے بھی دیکھا ہے نا، ہم اس سے بھی راضی ہیں۔ ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہوں یا حضور کی اہل بیت ہوں، ہم نے ہر ایک کا ادب کرنا ہے، اسی پر قائم رہنا ہے۔ اور آج ان کی وساطت سے میں اپنے سلسلے سے وابستہ
جتنے ہمارے پیر بھائی ہیں، مریدین ہیں، ساتھی ہیں، سنگی ہیں، ان سے بھی عرض کروں گا آپ اپنی آخرت کی تیاری پہ غور رکھیں، اپنے ظاہری اور باطنی احوال کی درستگی پہ غور فرمائیں۔ ان معاملات میں نہ الجھنا ہے آپ نے، نہ آپ کو ہمارے مشائخ کی طرف سے الجھنے کی اجازت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں ادب والوں میں رکھے، ادب والوں میں ہی رہنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور ادب والوں میں ہی ہمارا حشر والے دن انجام فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔